رہی تھی. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ. حسنت جمیع خصالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. نہ کہیں سے دور ہے منزلیں نہ کوئی قریب کی باتیں ہیں. نہ کہیں سے دور ہے منزلیں نہ کوئی قریب کی باتیں ہیں. جسے چاہے اس کو نواز دے یہ در حبیب کی باتیں ہیں. جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے فیصلے یہ بڑے کرم کے فیصلے یہ بڑے نصیب کی باتیں ہیں. اب میں تقریر کے لیے مدیرہ کو دعوت دیتی ہوں وہ آئے ہم سب کو تقریر سنانے کی سعادت حاصل کرے جو کہ دادی اولا کی طالبان ہے. وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے. انہوں نے کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو کچھ قرآن میں ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے. اور یہ بھی قرآن ہے اور یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. اور قرآن نے اس کی شہادت دی اور کہا انک لعلی خلق عظیم. بے شک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اخلاق کے بڑے رتبے پر ہیں. اب میں بارگاہ احترام سے دل عزیز نور صاحب سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ ہم سب کو کچھ باتیں عرض کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الاولین والآخرین سیدنا ونبینا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما ماشاءاللہ بہت اچھی مشہور آپ کو سجائے اور یہ میلاد کا موقع ہے تو آپ لوگ کی یہ محنتیں انشاءاللہ تعالیٰ رنگ لائیں گی. آخرت میں دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا بھرپور بدلہ آپ لوگ کو ضرور عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. میلاد کی مناسبت سے کچھ بات فرمانے کے لیے منصا بولیں کچھ بولنے کے لیے کہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ میں میلاد سے متعلق کچھ باتیں آپ لوگ کو بتاؤں گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. ٹھیک ہے 12 ربیع الاول مطلب بڑے چھوٹے بچے ایسا نہ کر سکتے. چھوٹے بچوں کا ہاتھ سے گڑبڑ کرنا. پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی. ٹھیک ہے ربیع الاول کی 12 تاریخ کی 12 تاریخ کی بالکل فجر کا ٹائم 12 تاریخ شروع وقت سے مغرب سے شروع ہو جاتی. مطلب آج 11 کا دن ہے. اب مغرب ہوتے ہی سورج ڈوبتے 12 اسٹارٹ ہو جاتی. پھر اس کے بعد جو فجر آتی ہے نا 12 کی فجر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش
12 کے یعنی درمیانی حصے میں بھی رات ختم ہو رہی تھی، دن شروع ہو رہا. فجر کا ٹائم یہ ہوتا نا، اندھیرا ختم ہوتے رہتا اور اجالا شروع ہو جاتا. یہ وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت ہے، ان کی ولادت کا وقت ہے. اور اس سے پہلے ہم جو اہل سنت و جماعت والوں کا عقیدہ ہے اور ہمارے اپنے علماء کی جو تحقیق ہے اس کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل پیدائش 12 ربیع الاول نہیں. حضور کی بشری ولادت، یہ جو باڈی بنتی ہے انسان بن کے آدمی پیدا ہوتا ہے، یہ 12 ربیع الاول. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر بننے سے پہلے نور بنائے، نور. اور وہ جو نور کی پیدائش یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اللہ تبارک و تعالیٰ سب پیدا کیا، وہ اس وقت بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کے نور کو جبکہ ربیع الاول بھی نہیں بنا تھا. ربیع الاول نہیں بنا تھا، نہ ہجری سال تھا، نہ 2015 والا سال تھا. جی 2000 سال سے یہ چل رہا، نہ 2015 سالوں سے یہ چل رہا. BC جس کو ہوتے ہیں آپ BC ہوتے ہیں نا، عیسوی اردو میں عیسوی ہوتے ہیں، برابر BC ہوتے ہیں، AD ہوتے ہیں آفٹر ڈیتھ یا BC ہوتے ہیں بیفور کرائسٹ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ جتنے تاریخیں اور دن ہیں یہ تمام چیزیں بننے سے پہلے، بس زمین بننے سے پہلے، آسمان بننے سے پہلے، فرشتے بننے سے پہلے، جب کچھ نہیں تھا، جب کچھ بھی نہیں تھا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو بنایا. فرسٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل پیدائش کو اگر دیکھیں گے تو حضور پیدا ہونے سے پہلے کوئی بھی پیدا نہیں ہوا، کیونکہ اللہ کی ذات تو وہ ہے جو پیدا نہیں ہوئی. لم یلد ولم یولد، اللہ تو وہ ہے جو پیدا نہیں ہوا. تو پیدا ہونے والے پہلے کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اللہ تعالیٰ بنایا، پھر حضور کے نور کے کچھ حصوں کو لے کر پھر اس سے بنایا عرش، کرسی، عرش الہی، عرش الہی، کرسی، آسمان، زمین، لوح محفوظ، جنت، یہ پہاڑ، یہ فرشتے، جنگلات، یہ جتنے چیزیں بنے ہوئے ہیں یہ سب چیزوں کو حضور کے نور سے بناتے گیا. سارے چیزوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے بنا دیا. ٹھیک ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے سارے چیزیں بن گئی. بعد میں پھر نبیوں کو بھیجا، انسان کو بھی بنایا، انسان کو بنا کے پھر نبیوں کو بھیجا اور بھیجتا گیا یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشری کہتے ہیں جو ظاہر ہوتا ہے، یہ بشر یہ جو ظاہر ہوتا ہے، یہ جو باڈی ہوتی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جسم کو بنا کر بشری پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی. تھوڑا سا فرق رہتا، آپ بولتے آدمی اپنے پاس الفاظ یوز کر لیتے، آدمی عورت ہوتے ہیں، مرد بھی آدمی ہوتا، عورت بھی آدمی ہوتی. آدمی عورت کا اپوزٹ نہیں ہے. آدمی بولے تو جو آدم کی اولاد ہے، آدم علیہ السلام کی، اس کو آدمی سمجھ رہے ہیں. عورت کے اپوزٹ ہے مرد عورت آدمی نہیں، آدمی عورت نہیں، مرد عورت. سمجھ رہے ہیں؟ تھوڑا سا غلطی چل گئی سر، یہ غلطی سوال پہ ہر کسی زبان سے آدمی ہے عورت ہے ہوتے، عورت آدمی نہیں ہے، آدم کی اولاد نہیں ہے، سب آدم علیہ السلام کی اولاد. تو آپ ہی آدمی ہوتے ہیں جو آدم علیہ السلام کی اولاد سے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ہوتا آدمی اور ایک ہوتا انسان اور ایک ہوتا بشر. 3 الگ الگ چیزیں ہیں. میں آدمی بھی ہوں، میں انسان بھی ہوں، میں بشر بھی ہوں. آپ بھی سب آپ بھی آدمی بھی ہیں، بشر بھی ہے، انسان بھی ہے. ان تینوں میں فرق ہے سب. سمجھ رہے ہے سب. آدمی یہ جیسا خاندانی نام ہوتا ہے، فیملی نیم، وہ خان ہے، وہ مرزا ہے، وہ پٹھان ہے، وہ فلاں. فیملی نیم جیسا لگتا ہے ہندوؤں کے پاس رڈی راؤ لگتا دیکھیے آپ جیسا لگتا ہے، یعنی باپ کے نام سے یا دادا کے نام سے یا پردادا کے نام سے فیملی نیم جیسا بنتے آتا. بھئی یہ کس کی اولاد ہے، یہ کس کی نسل ہے؟ تو آدم علیہ السلام کی جو نسل ہے اس کو بولتے ہیں نا آدمی.
समझ रहे हैं? ये वर्ड कैसा बना? आदमी। आदमी जो वर्ड है ये लफ्ज हमारे ऊपर बनता है हमारे दादा के नाम के हिसाब से, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद होने के एतबार से, तो हम आदमी हैं। दूसरा लफ्ज है इंसान, ठीक है? इंसान। इंसान क्या है? इंसान ये लफ्ज बनता है इंस, उन्स। लफ्ज इंसान बनता है उन्स से। उन्स बोलते हैं वहशत के खिलाफ। उन्स है कोई भी चीज समझने के लिए अपोजिट बताना पड़ता है। उजाला समझना है तो अंधेरा देखना पड़ता है, अंधेरा तो उजाला, राइट? कोई भी चीज समझना है, रोड फुल है और खाली कलर समझना, अच्छा इसको खाली बोलते हैं, इसको फुल बोलते हैं। अपोजिट देखे तो समझ में आता क्या मतलब है इसका। उन्स समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा वहशत। वहशत, वहशी जानवर बोलते देखिए आप। वहशी जानवर क्यों बोलते हैं? जैसा शेर है, टाइगर, टाइगर है, लायन है, लेपर्ड है, ये कौन है? ये वहशी जानवर है। घोड़ा है, बकरी है, जानवर तो बोलते हैं लेकिन वहशी जानवर नहीं बोलते उसको, समझ रहे? वहशी में और गैर वहशी में फर्क क्या रहता? वहशी वो रहता जो अकेला रहना चाहता है, वहशी बोलते उसको जो अकेला रहना चाहता। बकरियां अकेले नहीं रहते, ज्यादा एक साथ रहते। आप घर में रख लिए तभी रह जाते हो, गाय रह जाते हैं, बकरे, घोड़ा रह जाता, ऊंट रह जाता, ये वहशी नहीं। वहशी उसको कहा जाता जो किसी के साथ रहने तैयार नहीं होता। कोई साथ में रहा तो चीर के फाड़ के मारता, या इन मार देता या उन मार देता। आप देखो पूरे जंगल में दो टाइगर एक साथ नहीं रहते, उनकी उनकी बरादरी ना। टाइगर वाले तो खाया चुनाव लगा, इंसान दिखा फाड़ दिए, कुत्ता दिखा फाड़ दिए, बैल दिखा उसको भी मार दिए, गधा दिखा उसको भी मार दिए, जो दिखा उसको मार दिए। अरे एक तो दूसरों को मारा होगा, अपना टाइगर साथ में, टाइगर भी नहीं रहता। वहशी, वहशी बोलते हैं जो किसी को पसंद नहीं करता, दूर हटाओ सबको, अकेला रहता हूँ, इसको, इसके अंदर वहशत होती है। वहशत, इससे बनता है वहशी। इसका अपोजिट होता है इंसान। इंसान बोलते उसको, यानी वहशत का उल्टा उन्स। उन्स का मतलब होता है जो अकेला रह नहीं सकता। इंसानियत, समझ रहे ना? समझ में आ रहा है क्या? उन्स किसको कहते हैं? हम हमारे को इंसान क्यों बोलते हैं? उन्स, ये लफ्ज उन्स से बना। उन्स इसलिए कहते हैं इंसान अकेला नहीं रह सकता। अब यहाँ से क्या बोलते सो, एक बच्चा पलता बड़ा होता है, स्कूल जाता, कॉलेज करता, उसके नौकरी की वजह से दुबई, जिद्दा, कतर, अमेरिका, दोहा कहीं चले जाता। बाहर जाके बैठ कर रोता, अकेला हो गया मैं बैठे। अरे अकेला कहाँ हुआ भाई? कंपनी है, फैक्ट्री है, दोस्त अहबाब है, हिंदुस्तान की सड़कें मेले है, वहाँ सड़कें अच्छे साफ है, गाड़ी अच्छी है, इनकम अच्छी है, घर अच्छा है, खाना पीना अच्छा है, पानी साफ है, वो सब अच्छा है, मगर अपनों की याद आ गई बल्कि रोता हूँ। नहीं, अरे सब अच्छा है ना, वो सब अच्छे के ऐसी तैसी भाई, अपनी याद आ रहे, भाई याद आ रहे, बाजी याद आ रही, बीवी याद आ रही, बेटी याद आ रही, बेटा याद आ रहा, सबको याद करके रोते रहता हूँ। समझ रहे क्यों? उनसे छोड़ के नहीं रह सकता, समझ रहे? वहशत के अपोजिट। तो उन्स, ये जो इंसान बोलते हैं, कोई भी आदमी जो इंसान बनता है उसके अंदर चाहते नहीं चाहते अल्लाह ताला एक मोहब्बत का एक चीज डाल दिया उसके अंदर। उन दूसरों को चाहता, जिसके साथ रहता, जिसके साथ पलता बढ़ता, जिसके साथ उठता बैठता, दोस्त रहते, अहबाब रहते, भाई रहते, उनसे चाहत हो जाती। ये जो सिफत है, ये जो मिजाज है, ये जो अंदर खुसूसियत है, इस खुसूसियत की वजह से इसको इंसान कहते हैं। समझ में आ गया ना? आदमी क्यों बोलते हैं? कि आदमी फैमिली नेम के एतबार से, और इंसान बोलते हैं उसकी सिफात, उसके मिजाज के अंदर। अगर कत्ल करना शुरू कर दे रहा, मार दे रहा, चाकू मार दे रहा, बम ब्लास्ट कर दे रहा, तो उसको बोलते दरिंदा बन गया, जानवर बन गया, इंसानियत नहीं है इसके अंदर। ऐसा मारता, इंसानियत नहीं है, आदमियत नहीं है, नहीं बोलते। गौर करो, अगर कोई किसी को मार तो आप बोलते आदमियत नहीं है बोलते, ये बशरियत नहीं है बोलते, बशरियत भी नहीं बोलते, आदमियत आप बोलते इंसानियत नहीं है। कैसा मामला है? इंसानियत नहीं। तो इंसानियत एक सिफत का नाम है, एक खुसूसियत का नाम है, एक एबिलिटी का नाम है, एक खासियत है जो अल्लाह ताला इंसान के अंदर रख दिया है, जिसकी वजह से उसके अंदर प्यार, मोहब्बत, चाहत, लगाव, एक दूसरे से ताल्लुक, ये चीज बनती है। ये खिंचाव जो चीज आती है, इसको कहते हैं इंसानियत। तो हम आदमी भी है आदम अलैहिस्सलाम की औलाद होने से, हम इंसान भी है
کہ ہم دوسرے انسانوں کو چاہتے ہیں، ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، جانور نہیں بن جاتے ہیں. جو لوگ جانور بن جاتے ہیں وہ انسانیت سے باہر ہو جاتے ہیں. وہ آدمی اور بشر تو رہتے ہیں لیکن انسان نہیں رہتے انہوں کے پاس. انہوں انسان نہیں رہتے کے پاس. انسانیت چلے گی. انسانیت یہ آدمی ہو گیا اور ایک انسان ہو گیا. بشر کس کو بولتے ہیں؟ بشر کہتے ہیں وہ روح. اصل تو انسان کی روح ہے نا. بشریت کہتے ہیں انسان کی وہ روح جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ باڈی دے دیا چلنے کے لیے. یہ باڈی کیا ہے اصل میں؟ صوفیاء کرام بتاتے ہیں بزرگان نے بھی باڈی اصل میں سواری ہے. جیسا کار ہوتی ہے، جیسا بائک ہوتی ہے، جیسا گھوڑا ہوتا ہے، سواری ہوتی ہے نا. تو جب سواری چلتی ہے تو اس میں مین چیز سواری نہیں رہتی، اندر جو بیٹھ کے چلا رہا وہ مین رہتا. اگر ایکسیڈنٹ ہوا کار کا تو کار کو کتنا نقصان ہوا نہیں دیکھتے. پہلے دیکھتے کہ آدمی کو مارنا لگا کیا. ارے بھی کار 9 لاکھ کی ہے، 10 لاکھ کی ہے، 15 لاکھ کی ہے، 20 لاکھ کی ہے، 50 لاکھ کی ہے، 1 کروڑ کی کار ہے. وہ 1 کروڑ کی کار کو نہیں دیکھتے، فوراً دروازہ کھول کے یا آئینہ پھوڑ کے پہلے اندر انسان کو دیکھتے کہ اس کے ہاتھ پیر تو نہیں ٹوٹے جی، اس کو کھروچا تو نہیں لگا. مین ان صحیح سلامت نکل رہا تو اس کے بعد کار کو دیکھتے ہیں. اتنی مہنگی کار، اتنی ارے مہنگی اصل ان نہیں ہے. ان سستی رہی بھی تو وہ اصل نہیں ہے، مہنگی رہی تو وہ اصل نہیں ہے. اصل ہے اس میں چلنے والا. تو اصل ہے انسان کی روح. اصل ہے انسان کی روح. سمجھ میں آنا؟ اصل ہے انسان کی روح. اور اللہ تعالیٰ جس روح کو اس دنیا میں بسیرا کرنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے جس روح کو اللہ تعالیٰ باڈی دے دیا، وہ روح باڈی جب ملتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں بشر. سمجھ میں آیا؟ آدمی کون ہے؟ آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہو وہ آدمی. یہ فیملی نیم ہے ہمارا. آدمی وہ تو فیملی نیم. آپ کا بھی فیملی نیم ہے، میرا بھی فیملی نیم آدمی ہے. ہندو کا فیملی نیم بھی آدمی ہے. اوپر جانے کے بعد بیچ میں تو دوسرے نام آ جاتے ہیں. آپ خان ہے، میں حسینی ہوں، آپ حسنی ہیں، آپ فلاں ہیں، آپ فلاں ہیں. یہ فیملی نیم الگ الگ بیچ میں آتے ہیں. لیکن اوپر جانے کے بعد فیملی نیم آپ کا، میرا، ہندو کا، عیسائی کا، کافر کا، دہریے کا، اس کا، اس کا، سب کا فیملی نیم آپ لے جا کے آدمی ایک ہو جاتا. رائٹ. دوسرا، ہمارے اندر جو انسانیت، جو محبت، جو لگاؤ، جو ایک دوسرے کا خیال کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا، جینا، تنہائی کو پسند نہیں کرنا، لوگوں کے ساتھ رہنا، یہ جو وصف ہوتا ہے اس کی وجہ سے بنتا ہے انسان. اور تیسری صفت آتی ہے انسان کے اندر، ہمارے اندر جو ہوتی ہے وہ ہے بشریت. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری روح کو پہلے پیدا کر دیا اور وہ روح رہتی ہے عالم ارواح میں. جب اس روح کو اللہ تعالیٰ اس زمین پہ بھیجنا چاہتا ہے تو گوشت، ہڈی، خون، پٹھے وغیرہ ملا کر ایک باڈی اس روح کو دے دیتا ہے. وہ روح اس باڈی کے اندر سوار ہو جاتی ہے. جیسے انسان کار میں بیٹھ جاتا، جیسا انسان بس میں بیٹھ جاتا ہے، گھوڑے پر بیٹھ جاتا ہے، اور روح وہ باڈی کے اندر بیٹھ جاتی ہے. اور جیسا انسان سواری کرتا ہے، جدھر چاہے اڑتا، جیسا چاہے چلاتا، وہ روح اس باڈی کے اندر آ کر یہ باڈی کو اپنی مرضی سے ہلاتی رہتی ہے. سمجھ میں آیا؟ اگر یہ باڈی ہی اصل ہے، آپ بال بڑھ گئے کاٹ دے رہے تو اصل کو کاٹ دے رہے. کاٹو پھر آتا ہے، ناخن ہے کاٹو پھر آتا ہے، خون ہے پھر اچھے ہے. رائٹ. ہاتھ ہے اور ہاتھ تو نہیں آتا نا، چلو ہاتھ کاٹ دو، ہاتھ کو کاٹ کے پھینک دو کیونکہ انسان باقی نہیں ہے. دوسرا ہاتھ بھی کاٹ کے نکالو تو بھی انسان ہے. دونوں ہاتھ، دونوں پیر نکالو تو بھی انسان. آپ کچھ بھی کر دو انسان ہے. ہاں کچھ ایسا ہوا کہ انسان مر گیا، انسان مر گیا، بشر مر گیا، اس میں سے روح نکل گئی. جیسا روح نکل گئی اب اس کو کوئی بشر بولنے تیار نہیں. اس کو بولتے ڈیڈ باڈی، لاش. اس کو باڈی بولتے ہیں. اب تک کیا بول رہے تھے؟ حبیب صاحب. اب تک بول رہے تھے حبیب صاحب، حبیب صاحب، حبیب صاحب. چلے گئے، انہوں چلے گئے، روح نکل کے چلے گئے. وہ ماشاءاللہ بلو کلر کا جبہ، ٹوپی، داڑھی، ہاتھاں پیراں پورے چیزیں نظر آ رہے پڑے ہوئے ہیں. حبیب صاحب کی لاش. سمجھ رہے بات؟ سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، پریشان رکھو، ویسے سب کچھ جانا ہے. اس کے بعد حبیب صاحب نہیں بولتے کوئی بھی، حبیب صاحب کی لاش بولتے. حبیب صاحب کی باڈی ہے، حبیب صاحب کی باڈی کو لانے لگا ہوتا ہے، حبیب صاحب کی باڈی کو غسل دے رہے ہیں، حبیب صاحب کی باڈی کو لے کے ڈال دیے گڑے کے اندر خلا. تو یہ کیا بشریت؟ آپ سمجھے بشریت کس کو بولے؟ بشریت بولتے ہیں جب ایک روح جو کہ اصل ہے، اس روح کو ایک باڈی
سمجھ میں آ گئی؟ اب یہ کہانی کا یہ سنایا میں اتنے پورا لگا کہ یہ سننے کا سر بیٹھا ہاں اب میں بولتا ہوں کیوں بولا ہے؟ اس لیے بولا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت بنایا جب کہ کچھ تھا ہی نہیں، سال بھی نہیں تھا، دن بھی نہیں تھا، رات بھی نہیں تھی، فجر بھی نہیں تھی، عصر بھی نہیں تھا، گھڑی بھی نہیں تھا، ٹائم بھی نہیں تھا، آئی کچھ نہیں سوائے اللہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ جیسا اوپر تھا نا، اوپر نیچے، یہ اوپر اور نیچے بھی نہیں تھا، نہ کوئی چیز کا نام اوپر تھا، نہ کوئی چیز کا نام نیچے تھا، نہ کوئی رائٹ تھا، نہ لیفٹ تھا ہی کچھ نہیں، یعنی ہمارے ذہن سے ماورا، ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتی ہوگا ایسا ایسا ہو سکتا، اوپر تو رہیں گا، اوپر نیچے تو رہیں گا، میں اوپر بھی نہیں تھا، نیچے بھی نہیں تھا، اس وجہ سے ہمارا دماغ بھی نہیں تھا، سمجھ رہے؟ کوئی چیز تھی ہی نہیں، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو بنا دیا، اس کے بعد ہزاروں لاکھوں کروڑوں اتنے کروڑ اتنے ارب سال گزرے، اتنا ٹائم گزرا کہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ یہ جو ٹائم ہے نا، ٹائم، یہ جو ٹائم گزرتا ہے، یہ ٹائم بھی حضور کے نور سے بنا سکتا ہے، یہ جو ٹائم ہے نا، یہ ٹائم بھی حضور سے بنا سکتا، سب کچھ یہ بنا 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 کے جب کمپلیٹ کر دیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نور کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روح کو ایک عدد باڈی جو دنیا کی سب سے اچھی مٹی سے بنائی گئی، جی کائنات کی سب سے اچھی مٹی سے بنائی گئی، اور سب سے خوبصورت جسم جو اللہ تبارک و تعالیٰ جو سب سے شاندار بنانا چاہتا تھا، وہ باڈی اللہ تبارک و تعالیٰ بنا کر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو اور نور کو عطا کیا، اور 12 ربیع الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ اپنے بشری جسم کے ساتھ اس زمین پر پیدا ہوئی۔ سمجھ میں آیا؟ 12 ربیع الاول کو حضور کی پیدائش بشری پیدائش، اصل پیدائش نوری پیدائش وہ کائنات سے پہلے ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اب اس دوران کیا ہوا؟ جب انسان آ گیا تھا، آدم علیہ السلام زمین پہ آ گئے، آدم علیہ السلام کو بنایا اللہ تعالیٰ، اور یہ پورا پروسیس ہوا، اس دوران یہ نور کہاں تھا حضور کا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کہاں تھا؟ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ بنایا، علماء کرام لکھتے ہیں، تفاسیر میں یہ بات موجود ہے، وہ سجدہ تو صرف اللہ کو کرتے نا، سجدہ تو صرف اللہ کو، اللہ کے علاوہ کسی سجدہ کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے۔ پرانے زمانے میں ایک سجدہ تعظیم تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ پورے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، آدم کی تعظیم کرو، آدم کو سجدہ کرو۔ کیوں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو کیوں کہا؟ مفسرین اس کے بارے میں لکھتے ہیں، جب آدم علیہ السلام کو پورا اللہ تعالیٰ بنا دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو حضرت آدم علیہ السلام کے صلب میں ڈال دیا، ان کے اندر ڈالا، اور وہ نور یہ پیشانی میں سے چمکتا تھا۔ آدم علیہ السلام تو آدم علیہ السلام تھے، اور بے وقوف ابلیس آدم کو کہیں سجدہ کروں اور کیا وہاں بھڑ گیا، پاگل تھا، غلط جگہ، بارگاہ الہی میں تو تمہیں میں کرتا نہیں کرتا ہوں، میں اچھا ہوں تو برا، یہ باتیں وہاں کرتے اللہ کے پاس سجدہ کرو تو کر دینا تھا، سوچے سمجھے بغیر، جیسا فرشتے کرے، سوچے نہیں وہ لوگ، حکم ہوتی سجدہ کرنے جی، ان سوچا لڑایا دماغ، یہ وہ کرا، باتیں کرا، میرے کو بھی سمجھے سمجھا، اللہ کے سامنے سمجھے بولتے کوئی بھی، اللہ کے سامنے تو سن لینا تھا، نہیں سنا۔ وہ اصل مسئلہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور آدم علیہ السلام کی پیشانی میں چمک رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ سجدہ کرایا آدم علیہ السلام کی طرف، تو اب سجدہ تو اللہ کو ہو رہا تھا، سجدہ تو اللہ کو ہوتا، سجدہ اصل میں اللہ کو ہوتا، سجدہ عبادت، اور سجدہ تعظیم جو ہے اس وقت، سجدہ تعظیم میں آپ کو ایک مسئلہ اور بتا دیں، سجدہ تعظیم یعنی کسی کا ادب اور احترام کرنے کے لیے سجدہ کرنا، ہماری شریعت میں کسی کو بھی سجدہ کرنا حرام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ سجدہ کرتا، حضور کو ہرن سجدہ کرتی، حضور کو درخت سجدہ کرتا، حضور کو سب سجدہ کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب چیزیں سجدہ کرتے تھے، اور صحابہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، اونٹ سجدہ کرا تو بخاری شریف میں صحابہ آ کے بولے یا رسول اللہ اونٹ وغیرہ آ کے سجدہ کر رہے ہیں، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں، ہم سجدہ کرتے ہیں آپ کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے منع ہے، انسانوں کے لیے یہ منع ہے، انسانوں کے لیے یہ منع ہے، مگر باقی چیزیں تو سجدہ کرتے ہیں۔ اب یہ جو آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کرتے، جیسا آپ کعبہ کی طرف سجدہ کرتے ہیں نا، ادھر پڑھتے ہیں نماز، ادھر پڑھتے ہیں آپ نماز،
کیوں ادھر کیوں پڑھتے، ادھر کیوں نہیں پڑھتے؟ اللہ تو ہر جگہ آنا چاہیے جی. اس کو قبلہ کیا ہے؟ ادھر قبلہ کعبۃ اللہ جو ہے وہ قبلہ ہے، رخ ادھر کرنا. تو کعبے کو سجدہ کرتے ہیں آپ، سجدہ کس کو کرتے؟ بولیے نا. سجدہ اللہ کو کرتے ہیں، رخ کعبے کی طرف کرتے ہیں. ایک سمت ہونا بول کر، سمجھ رہے ہیں؟ ایک سمت ہونا بول کر کعبے کی طرف آپ جھک رہے ہیں. سادہ آنکھ سے دیکھنے والے کو ایسا دکھ رہا آپ تو کعبے کو سجدہ کریں. سوچو مسجد حرام میں مکہ مکرمہ میں لوگ سجدہ کریں، کیسا دکھ رہا؟ ایسا دکھ رہا جیسے کعبے کو سجدہ کر رہے ہیں. کسی بھی مسلمان سے پوچھے تو بتا نہیں بھائی رخ میرا کعبے کی طرف ہے، سجدہ اللہ کو ہو رہا. سمجھ رہے بات؟ یہ سجدہ عبادت ہے. انسانوں کے علاوہ دوسرے تمام چیزوں کو، انسانوں کو چھوڑ کر باقی تمام مخلوقات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنے کی اجازت ہے. حضور کو درخت میں بولا، حضور کو درخت بھی سجدہ کرتے تھے، جانور بھی سجدہ کرتے تھے، حضور کو سب سجدہ کرتے تھے، سب سجدہ کرتے. انسانوں کو منع کر دیا، انسانوں کو منع کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ منع کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دی، انسان نہیں سجدہ کر سکتا. اب جب آدم علیہ السلام کو ٹھہرائے تھے تو سامنے انسان نہیں تھے، سامنے انسان نہیں تھے، سارے فرشتے تھے، انسان نہیں تھے. فرشتوں کو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اب سجدہ کرو آدم کو، جی اسجدوا لآدم. تو علماء کرام لکھتے ہیں کیونکہ نور محمدی اس وقت آدم علیہ السلام کے اندر تھا، تو جب فرشتے سجدہ آدم کو کر رہے تھے، کیونکہ آدم علیہ السلام فرشتے سوال جواب نہیں کرے نا، ان کو معلوم ہی نہیں کیا ہے، سجدہ کرو حکم تھا، سجدہ کر دیے. تو رخ ان کا آدم علیہ السلام کی طرف تھا، رخ آدم علیہ السلام کی طرف تھا، اور سجدہ تعظیم نور محمد کو ہو رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ وہ جو نور تھا ان کے اندر، جو پیشانی میں سے ان کا نور چمک رہا تھا، وہ سجدہ تعظیم ہو رہا تھا اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو. اور قبلہ اور کعبہ بن گئے تھے حضرت آدم علیہ السلام. ٹھیک ہے، پھر حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آ گئے. پھر اس کے بعد زمانہ گزرتا گیا. پھر نوح علیہ السلام آ گئے. نوح علیہ السلام، اب یقینی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت شیخ علیہ السلام کے پاس، حضرت شیخ علیہ السلام سے حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس، پھر ہوتے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آ گئے. یہ مفسرین لکھے سوال بتا رہا ہوں، پڑھی ہوئی بات کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جب نور آ گیا، آپ کو معلوم ہے نوح علیہ السلام اپنی قوم کو 950 سال سمجھے، 950 years لوگوں کو سمجھائے، لوگ مانے نہیں. وہ تھوڑے لوگ اسلام قبول کرے تھے، 72 اس طرح سے کچھ تھے، اس سے زیادہ نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہو گیا کہ اب آپ کی قوم نہیں سننے والی، خلاص 950 سال محنت کر لیا، اور کیا ہے. ٹھیک ہے، نوح علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ بولو جی. نوح علیہ السلام کی عمر 1000 سال کی، 1000 سال کی. 40 سال کے بعد نبوت ملی. 950 سال محنت کرے، 990 ایئر. اس کے بعد غصہ آیا، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اللہ ان لوگوں کو ڈبا دے. وہ سننے والے نہیں، وہ غصے سے بولے. اللہ تعالیٰ طوفان لایا، انہوں کشتی میں سوار ہو گئے، پوروں کو ڈبا دے گے. اس کے بعد 10 سال پھر سکون کی لائف گزارا اس کے بعد. تو ٹوٹل ان کی عمر 1000 سال ہے. تو نوح علیہ السلام 950 سال محنت کرنے کے بعد لوگ مسلمان نہیں ہوئے. تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ جتنے لوگ مسلمان ہو گئے ان کو کشتی میں لے لو، اور جتنے جانور ہیں ان میں سے ایک جوڑا لے لو، اور یہ آپ کیا کہتے ہیں اس میں سوار ہو جاؤ، اس میں آپ سوار ہو جاؤ کشتی کے اندر. اب اس کے بعد جو پانی آئے گا وہ سب کو ڈبا کے لے کے چلے گا. نوح علیہ السلام بیٹھ گئے، وہ 70-72 آدمی جو تھے ان لوگوں کو بٹھا لیے، جانور چڑھ گئے. اب پانی کتنا آ رہا، میں اس زمانے میں کشتی بنائیں گے، دنیا کی تاریخ کی پہلی کشتی کتنی بڑی بنائے تھے ہوں گے. اونچا تھا آپ کا ہمالیہ ہے، ایورسٹ ہے، ایسے پہاڑ، ایسی بڑی بڑی ایک موج آ رہی. تو اتنی بڑی موج آ رہی تو ڈب جانا نا کشتی. کشتی کا سائز کتنا اور موج کتنی آ رہی. موج آ رہی پہاڑ کی ہوتی، کشتی ہے آپ کے گھر کی ہوتی. اب یہ کشتی ڈب جانا نا، کیوں نہیں ڈب رہی ہے کشتی. ادھر سے پانی ادھر سے پانی، پہاڑ ڈوب گئے. نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا جو ہے وہ اسلام سے ہٹا ہوا تھا، وہ بیٹا بولا میں پہاڑ پر چل جاتا ہوں. ارے پہاڑ بھی نہیں بچنے والے، گھر تو گھر گئے، بستیاں گئے، شہر گئے، اور پہاڑوں تک ڈوب گئے. زمین، پوری زمین کے اوپر سوائے پانی کے کچھ اور نظر نہیں آ رہا، اتنا پانی آیا. مگر نوح علیہ السلام کشتی نہیں ڈوبی، چل رہی سے چل
ایک ایسا ہوا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر میں فرماتے ہیں اس کی وجہ کچھ اور نہیں ہے، وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور آتے آتے آگے جو بڑھ رہا تھا، وہ اس وقت نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نوح علیہ السلام کی پیشانی سے چمک رہا تھا۔ جب حضور کا نور وہ کشتی میں تھا تو پوری زمین ڈوب گئی، پہاڑ ڈوب گئے، لیکن وہ چھوٹی سی کشتی نہیں ڈوبی، اس کو پانی نہیں ڈبا سکا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا۔ پھر زمانہ گزرا، پھر پانی اندر چلے گا، پھر وہ 72 جو تھے وہ زندہ رہ گئے، مسلمان باقی سب مر گئے۔ پھر اس کے بعد اچھائی آئے، پھر لوگ برے ہوئے، اللہ تعالیٰ پھر نبیوں کو بھیجتا گیا، پھر رسولوں کو بھیجتا گیا، ایک رسول آیا، دو رسول آئے، رسول آتے 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 پھر ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا، کئی رسول ایسے ہیں جن کو شہید کیا گیا، آپ کو معلوم ہے؟ کئی رسول ایسے ہیں کہ قوم کو قتل کر دی، قتل کرے تو قتل ہو گئے، انتقال ہو گیا، جیسا جیسا سزائیں دیتے، قتل کرتے، مار دیتے، چاقو سے مارتے، آگ لگا دیتے، آرے سے کاٹ دیتے۔ ایک نبی کو آرے سے کاٹ دیے، شہید ہو گئے۔ ایسے کئی انبیاء کو قتل کر دیے، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود قتل کرنے کا ارادہ کیا، منجنیق معلوم؟ منجنیق نہیں معلوم؟ منجنیق معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ نام نہیں معلوم، میرے کو اردو میں کیا ہوتے وہ نام نہیں معلوم، عربی میں معلوم۔ منجنیق ہوتے ہیں چمچے کا ایسا لگے، ایسی لمبی لکڑی اوپر آ کے ایسا لگتا، پیچھے سے ایسا رسی بنتے ٹائٹ، اسے پتلے یا بوم وغیرہ رکھتے، رسی کاٹ کے پھینکتا رہتا۔ دیکھے نہیں دیکھے؟ ہاں بولے بس ہاتھ کا ہوتا جی، یہ گھر کے اس سے بڑا سائز ہوتا، اس کا جنگوں میں یوز ہوتا، ایسا بڑا لکڑی کا رہتا، اس کو رسی بن کے پکڑے کھینچ دیتے یا رسی بن دیتے، اس کے اندر پتلے بھر دیتے، سامنے والی فوج ادھر سے آئی، اب اس کے اندر رسی کاٹ کر دس بجے سے پھینکتا ہوا پتھرے پھینکتا، آگ پھینکتا، اس کو بولتے منجنی۔ اتنی بڑی آگ لگا ابراہیم علیہ السلام کو جلانے، کیا جو جلانے والے قرآن شریف نہیں جا سک رہے ہیں، اتنی بڑی آگ، ارے فیصلہ تو کیا کرے، منجنی لا لی، منجنی لا کر اس میں ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا دیا اور زور سے آگ کے اندر پھینک دی، جیسا اجالا کیا آگ میں گرے، آگ اتنی خطرناک کہ اوپر سے پرندے بھی اڑے تو جل کے گر جانے تھے، اتنی خطرناک آگ تھی۔ ابراہیم علیہ السلام جا کے آگ میں گر گئے اور آگ میں گرے اور اطمینان سے بیٹھے رہے، آگ میں گر کے اطمینان سے بیٹھے رہے۔ یہ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، قرآن میں آیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے حکم دے دیا کہ ہم نے اے آگ ٹھنڈی اور سلامت دینے والی ابراہیم کے لیے ہو جا، ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جا، سکون دینے والی ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام اندر گر گئے اور آگ ختم ہو گئی۔ ہمارے میرے کو جو ہسٹری پڑھائے تھے استاد پتہ میں ہم بولتے تھے اتنا سکون سے بیٹھے تھے ابراہیم علیہ السلام، بس ایک ہاتھ میں چائے کی پیالی نہیں تھی ان کے، اتنا سکون سے بیٹھے، کیسا اتنی آگ لگی، کیسا نہیں جلے، کیسا نہیں جلے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کوئی اور وجہ نہیں ہے، وہ جو نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مستقل آتا اس وقت وہ ابراہیم علیہ السلام کے اندر تھا وہ نور، اور وہ نور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں سے چمکتا تھا۔ جب وہ نور حضور کا وہاں پر تھا تو آگ تو تھی پر جلا نہیں سکتی تھی، سمجھ رہے ہیں؟ آگ تو تھی پر جلا نہیں سکتی تھی۔ ادھر آدم علیہ السلام بنے، سارے فرشتے ادھر سجدہ کر رہی ہیں، ادھر نوح علیہ السلام ہے، پانی پوری دنیا کو ڈبا رہی ہے، لیکن نور مصطفیٰ کا خیال کرتے ہوئے کشتی کے پیچھے ہے۔ یہ خوشی میں یہ بھی ہونا رہتا ہے تو خوشی پوری ہوتی۔ ہاں، اور اس کے بعد جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے پیچھے بیٹھے ہوئے اور وہ آگ ان کو نہیں جلا رہی۔ اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب اسماعیل علیہ السلام تو جنگل میں تھے اور ریگستان میں، بڑے ہو گئے، 17 سال عمر ہو گئے۔ فلما بلغ معه السعي، جی جب لیول میں آ گئے، بلغ معه السعي، ابراہیم علیہ السلام کے لیول میں آ گئے، بیٹا بڑا ہو گیا، باپ کے بازو پھیلے ہوتا ہو گیا، اب اللہ کی طرف سے حکم ہوا بیٹے کو کاٹ دو، بیٹے کو کاٹ دو۔ ارے پال کے کر کے بڑا کرے، 17 سالہ ہوا، بچہ میرے لیول پر آیا، میرے خط میں آیا، کاٹ دو، بول رہے اللہ کا حکم ہے، نبی ہے، آگے پیچھے حکم ہے، لیکن کاٹنا ہے۔ بیٹے کو بولے، بیٹا بولا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ابا آپ کو جو حکم ہے آپ کریے، میں صبر کرتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کا حکم ہے تو پھر سوچنا نہیں ہے۔ چلو بیٹے لے لو، آنکھوں پہ پٹی بندی ہے، ابراہیم علیہ السلام چھری لائے، دودھ تیز کرے،
गले पे गिरा रहे, अरे तेज में छुरी, हर चीज कट जा रही। इस्माइल सलाम गलना नहीं करता, एक बार काटे नहीं करता, फिर तेज करे, अच्छी तेज होगी, हाँ फिर काटे नहीं करता, फिर तीसरी मरतबा काटे फिर नहीं करता, तो चौथी मरतबा ट्राई कर रहे थे कि ऊपर से पहाड़ के ऊपर से जो है बड़ा मेंढा मजबूत तगड़ा एक मेंढा ऊपर से लुढ़क लेते आया, गोल गोल लुढ़क लेते आया, पकड़े ये क्या है? तो अल्लाह ताला हुक्म वहां से ऐलान हुआ, अल्लाह आपकी कुर्बानी कबूल कर लिया, अब बेटे को काटने की जरूरत नहीं है, मेंढे को काट दो, ठीक है? मेंढा काट दिया, जन्नत में खा के आया सब आया, नहीं जंगल में छोड़े तो कितना होता मेंढा, जन्नत में खा के आया कितना खाऊंगा उनसे, ऐसा मेंढा था हमारे खाने तो ऐसा गायों को ऐसा मेंढे को इब्राहिम दुआ कर दिए। अब हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले को छुरी क्यों नहीं काट रही थी? छुरी का काम है काटना, छुरी का काम है काटना, आग का काम है जलाना, पानी का काम है डुबाना, सबका काम अपनी अपनी जगह मुकर्रर है। लेकिन उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम में से नूर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्माइल अलैहिस्सलाम में मुंतकिल हो गया था, क्योंकि नूर मोहम्मद इस्माइल अलैहिस्सलाम के अंदर था, इसलिए वो गले में छुरी चल तो रही थी लेकिन गले को काट नहीं सक रही थी। समझ में आई बात? और ये नूर चलते 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 आगे और ऐसा होता था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आप पढ़िए ज़रक़ानी शर्ह ज़रक़ानी अल मवाहिब लदुनिया, उसमें बड़े असानीद के साथ रिवायतें वगैरह नकल किए हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के जो दादा, हुजूर के दादा जब थे ना, तो अगर बारिश वारिश नहीं हो रही, लोग परेशान हो रहे हैं, तो जाते थे ना वो बुत के सामने, ये बुत के सामने लात मनात उज़्ज़ा पुतले बनाए थे ना, ये बारिश का खुदा, ये सूरज का खुदा, ये खेत का खुदा, 360 पुतले बना के बैठे हुए थे। इधर उधर सब बिच्छे मार लिए, कहीं से भी पानी नहीं आ रहा, क्या करते? सजदे वजदे करके देख लिए, बकरे काट दिए, भगवानों के सामने सब हो गया, पानी नहीं मिला तो क्या करते थे? इनके घर पे आके खटका मारते थे। हुजूर के दादा के, आप इसमें लिखा हुआ है कि हुजूर के दादा के घर पे पानी नहीं पड़ रहा जी हजरत, क्या करना समझ में नहीं आ रहा, तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो है वो लोग ले लेंगे, अच्छा ठीक है आओ गाँव वालों आओ, अल्लाह से मांगे, हो गया ना, तुमने मार दिया अपने नीचे, जहाँ जहाँ पत्थरों पे मारना था फिनिश हो गया, अब इधर उन लोगों को ले लेके पहाड़ के ऊपर चढ़ते। अब रावी लिखता है कि जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब पहाड़ के ऊपर चढ़ते, ऐसा आसमान की तरफ देखते तो ऐसा पेशानी में से एक नूर आसमान की तरफ चमकता और बारिश शुरू हो जाती। ये क्या हो गई? ये हजरत अब्दुल मुत्तलिब के अंदर हुजूर का नूर शिफ्ट होते हुए यहाँ आ गया, जैसे हुजूर ऊपर देखते बारिश शुरू हो जाती। ऐसा होता रहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद साहब हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हुजूर के वालिद जब जंगलों में इधर उधर रस्तियों में फिरते थे ना, तो उन्होंने चलते फिरते रहे तो कई मरतबा उनको पत्थर सलाम करते थे, पत्थर में से सलाम अलैकुम ताज्जुब करते, ये क्या बात? पत्थर सलाम कर रहा, झाड़ सलाम कर रहा, भागते भागते हिरन के सलाम अलैकुम बोल के जाते हैं, ये क्या हो रहा है? वो परेशान होते हैं, वो तो नॉर्मल इंसान है, सारे इंसानों की तरह के इंसान है, मगर वो असल में उनको नहीं, उनकी तरफ देखकर उनके अंदर मौजूद नूर मोहम्मदी को सलाम करते थे। समझ में आ रही बात? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को सलाम करते थे। और होता भी ये था, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हो गए तो हुजूर के वास्ते से हजरत अबू तालिब, मौला अली के वालिद साहब, हुजूर के चचा, हुजूर के वास्ते से फिर हुजूर को लेकर काबे के पास ठहराते, बारिश नहीं भी हुजूर के पास ठहराते और हुजूर की शान से दुआ करते और बारिश हो जाती। तो वो नूर मोहम्मदी, मैं आपको ये क्या बताया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर बनाने से लेकर अल्लाह तबारक व तआला बशरी मोहम्मद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरियत को, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहैसियत बशर पैदा करने तक का ये सफर था। समझ रहे? 12 रबीउल अव्वल को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर बशरी लिबास के साथ पैदा हुआ, ये 12 रबीउल अव्वल है। असल पैदाइश तो इससे बहुत पहले बहुत पहले बहुत पहले। समझ गए बात? याद भी रहता है। मालूम आदम अलैहिस्सलाम को जो सजदा किए थे, क्यों किए थे मालूम है? बोलो, नहीं मालूम? बोलो की आवाज से। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के अंदर हुजूर का नूर था। आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती क्यों नहीं डूबी? नूह अलैहिस्सलाम के अंदर हुजूर का नूर था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग क्यों नहीं जलाई? नूर था। इस्माइल अलैहिस्सलाम को छुरी क्यों नहीं काटी? हुजूर का नूर था।
حضرت عبد المطلب حضور کے دادا آسمان کی طرف دیکھے تو بارش کیوں ہوتی تھی؟ ہاں، یہ ایک حقیقت یہ ہوگی اہل سنت والجماعت کا، اور یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، یہ ہمارے آپ کی بات نہیں ہے، یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمائے تو صحابی رسول فرمائے تو ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے یہ واقعات ہے۔ حضرت کتاب بھی چھاپ دی حضرت کتاب بھی چھاپ دی نور محمدی، اگر آپ لوگ بچے جو ہے پڑھنا چاہ رہے ہیں یا بڑوں کو لے جا کے دینا چاہ رہے ہیں تو کتاب لے کے دے سکتے ہیں، اس میں بھی تقریباً یہ واقعات لکھے ہوئے ہیں جو ہونا یہ بھی ہے، اس کے علاوہ اور بھی لکھا ہوا ہے اس کے اندر۔ نور محمدی خلقت سے ملا ہوتا ہے، حضور کا نور جب اللہ بنایا وہ نور بننے سے لے کر حضور کے 12 ربیع الاول کو پیدا ہونے تک بیچ میں کیا کیا ہوا وہ ایک جگہ شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب ایک جگہ لکھی ہے، اگر آپ لوگ لینا چاہتے تو لے سکتے ہیں۔ پہلا ایک میلاد کا موقع تھا بتا دیں، اور وہ بھی یاد رکھنا نا، آدمی کیا ہے، آدمی کیا ہے، انسان کیا ہے اور بشر کیا ہے، سمجھنا گیا نا تینوں چیزیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو یہ محفل مبارک کرے، میلاد کا موقع ہم کو مبارک اور مسعود کرے، یہ جو بچیاں محنت کریں، یہ جو ٹیچرز محنت کریں، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، اس میں برکت ہم کو عطا فرمائے، اس مدرسے میں برکت عطا فرمائے، اس جگہ میں برکت عطا فرمائے، اور ہم کو دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔